الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی صادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت کی خاص توفیق اور کرم سے آج ہمارا موضوع سورہ آل عمران آیت نمبر 7۔ یہ آیت بہت ہی اہم ہے، اس کے لیے میں نے جمعۃ المبارک کو علیحدہ سے خاص کیا ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ سورہ آل عمران کے حوالے سے چند باتیں پیش کی تھیں۔ آج اس آیت مبارکہ کے سبب نزول، یہ آیت کیوں نازل ہوئی اور اس کے پیچھے کیا حکمتیں تھیں، کیا واقعہ ہوا، انتہائی اہم بات ہے۔ یہ آیت نجران کے 60 عیسائیوں کا وفد حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ کے ساتھ بحث اور مباحثہ کیا، سوالات کیے۔ ان میں 14 ان کے بڑے لیڈر تھے، اشراف تھے، 3 سربراہ تھے اور باقی ایک پورا ڈیلیگیشن تھا عیسائیوں کا۔ پڑھے لکھے لوگ تھے، عالم تھے، ان کے مولوی پیر تھے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کی اور انتہائی اہم سوالات اٹھائے۔ ان سوالات کو سمجھ کر آپ کو عیسائیت کی بھی خبر ہوگی اور ان کے عقیدہ باطلہ جو شرک پر مبنی عقیدہ ہے اس سے بھی آپ آگاہ ہوں گے اور اسلام کی تعلیمات بھی آپ کو پتہ چلے گی۔ انہوں نے جب حضور علیہ السلام سے بات کی تو کہتے ہیں کہ ان کا یہ خیال تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہی ہیں، تو کہتے ہیں عیسیٰ هو اللہ۔ پہلی دلیل انہوں نے بات کی اور کہا عیسیٰ اللہ ہے، اور کہتے ہیں کہ دلیل ہم یہ دیتے ہیں انہ کان یحیی الموتى، کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے والے تھے۔ اب یہ صفت تو خدا کے پاس ہے، مردوں کو زندہ کرنے والی۔ یہ آج کے دور میں بھی ہمارے ہاں یہ کنفیوژن پایا جاتا ہے کہ اگر کسی انسان کو اللہ یہ خوبی عطا کر دے کہ اس کی زبان میں اثر رکھ دے، اس کے دم میں اثر رکھ دے، اس کی گفتگو میں اثر رکھ دے، تو یہ خالق کائنات کا اپنا انعام ہوتا ہے۔ اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ درجہ، یہ رتبہ، یہ شان عطا کی تھی کہ وہ جب مردہ کو کہتے قوم باذن اللہ تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا۔ تو عیسائیوں نے اس سے یہ عقیدہ بنا لیا کہ عیسیٰ ہی اللہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایک ان کی دلیل تھی اور ایک ان کا عقیدہ تھا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کا دوسرا عقیدہ ہے۔ اور اس پر ان کی دلیل کیا تھی؟ بڑی زبردست دلیل تھی۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ عیسیٰ ابن اللہ اس طرح سے ہیں کہ ان کا باپ نہیں تھا، بن باپ کے پیدا ہوئے۔ تو بظاہر یہ بات عقل کو لگتی ہے کہ اگر ایک انسان ہے جو بھی ہے
اس کا باپ نہیں پیدا ہو گیا تو پھر اس کا باپ کون ہے؟ تو یہ ایک عقیدے کی کمزوری تھی، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا اور دلیل بھی دی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے اپنا عقیدہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کہ ہم ان کو ثالث و ثلاثہ کہتے ہیں، کہ خدائی میں 3 شریک ہے، ایک اللہ خود ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ایک ان کی والدہ سیدہ مریم ہے۔ اس پر وہ کہتے ہیں دلیل یہ ہے۔ اب دیکھیں کیسے دلائل ان کے پاس تھے جو بے اصل تھے، جن کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ کہتے ہیں جی ہم عیسیٰ علیہ السلام کو تیسری خدائی میں تیسرا شریک مانتے ہیں، ثالث و ثلاثہ، خدائی میں 3 شریک ہیں اور تیسرے عیسیٰ ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ جب بھی وہ بات کرتے ہیں، اللہ بات کرتا ہے تو فرماتا ہے فعلنا، ہم نے یہ کیا۔ فعلنا کا معنی جمع کا متکلم کا صیغہ ہے، جمع متکلم۔ اللہ جب بات کرتا ہے فعلنا کہتا ہے کہ ہم نے یہ کیا۔ قرآن میں بھی یہ آیات موجود ہیں جس میں اللہ نے اپنی شان اور عظمت کا بیان کرتے ہوئے نا کا صیغہ استعمال کیا، جیسے اللہ پاک فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضور کی شان کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کے ذکر کو بلندیاں عطا کی۔ تو ہم کہہ کر اللہ مخاطب کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ جو جمع کا صیغہ ہے تو جمع ہونا چاہیے۔ یوں ہی اللہ فرماتا ہے قُلْنَا، ہم نے کہا۔ اگر وہ ایک ہے، ان کے عقیدہ باطلہ میں یہ بات تھی، اگر وہ وحدہ لا شریک ہے تو نا کیوں بولتا ہے، جمع کا صیغہ کیوں بولتا ہے؟ اسے تو یوں کہنا چاہیے تھا قل تو میں نے یہ کہا، فعل تو میں نے یہ کیا۔ تو یہ ان کے عقیدے میں یہ ان کی ڈبوسلہ دلیلیں تھیں کہ اس طرح وہ کہتے تھے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہی عیسیٰ ہی اللہ ہے، عیسیٰ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسیٰ ثالث و ثلاثہ ہیں۔ یہ ان کے بد عقائد تھے، شرکیہ عقائد تھے، اور اس شرک کا جواب پھر حضور علیہ السلام نے ان کے عقیدہ باطلہ کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا سنو بات، الستم تعلمون ان ربنا حی لا یموت، کیا تم یہ نہیں جانتے، تمہارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہمارا رب حی ہے، زندہ بھی ہے، اس کو موت نہیں، وَأَنَّ عِيسَىٰ يَمُوتُ، اور عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن مرنا ہے، کیا اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ وہ دم بخود ہو گئے اور مان گئے، کہا بھلا آپ درست کہتے ہیں کہ بے شک اللہ حی ہے، زندہ ہے، اور لا یموت اس کی صفت ہے، وہ موت نہیں آئے گی اللہ پر، تو یہ تو بندے کی صفت ہے، مخلوق کی صفت ہے۔ اس بات کا اقرار کر لیا۔ حضور نے فرمایا الستم تعلمون، کیا تم اس بات کو نہیں جانتے انہ لا یکون ولد، کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں، الا ویشبہ اباہ، یہ تو صرف تمہاری باتیں ہیں، لم یلد ولم یولد کی شان رکھتا ہے، کوئی بیٹا نہیں۔ جب یہ بات ہے تم اقرار کرتے ہو، کہنے لگے بھلا آپ نے درست کہا، واقعتاً اس کا بیٹا ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے زبان نبوت سے کہا الستم تعلمون ان ربنا قائم، کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا رب ہی قائم رکھنے والا ہے، علی کل شیء، ہر چیز کو، کائنات کی ہر شے کو قائم رکھنا اور زندہ رکھنا اور موت دینا، ہر شے میرے رب کی طرف سے قائم ہے، وہ جس کو چاہتا ہے وہ قائم رہتی ہے، جب چاہتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کیا یہ تمہیں نہیں پتا؟ وَيَحْفَظُهُ، اور ہر شے کی حفاظت بھی وہ خود کرتا ہے، وَيَرْزُقُهُ، اور ہر شے کو رزق دینے والا بھی وہی ایک رب ہے۔ کیا یہ ایسی بات نہیں؟ انہوں نے کہا بالکل ایسی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ فَهَلْ يَمْلِكُ عِيسَىٰ شَيْءً مِّن ذَلِكَ، کیا عیسیٰ یہ سارے کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ کیا عیسیٰ نے کائنات کی ہر شے کو قائم رکھا ہوا ہے؟ کہا نہیں۔ اور پوچھا کیا عیسیٰ تمام چیزوں کی حفاظت کرنے والے ہیں؟ کہا نہیں۔ پوچھا کیا عیسیٰ علیہ السلام ہر ایک کو رزق دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ کہا نہیں۔ لا،
ہم اقرار کرتے ہیں کہ ایسی بات عیسیٰ میں نہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ الستم تعلمون، کیا تمہیں یہ بات نہیں پتا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اللہ وہ ہے کہ کائنات ارض و سما میں ایک ذرہ بھی اس کے سامنے سے پوشیدہ نہیں، ہر شے سامنے ہے، عالم الغیب والشہادہ کی شان رکھتا ہے۔ کیا یہ بات اقرار کرتے ہو؟ تمہیں یہ بات پتا ہے؟ فَهَلْ يَعْلَمُ عِيسَىٰ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ، کیا عیسیٰ ایسے جانتے ہیں جیسے خدا جانتا ہے؟ إِلَّا مَا عَلَّمَ، بس وہ اتنا جانتے ہیں جتنا ان کو علم دیا گیا۔ اب جو ہے اس کا اقرار کرنا ہے، جو نہیں ہے اس کو تو نہیں ماننا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آگے ہم پڑھیں گے، 80 آیات ہے تقریباً اس سے زائد، جس میں عیسیٰ علیہ السلام خبر دیتے تھے بھئی تمہارے گھر میں کیا ہے مجھے پتا ہے، تم کیا چھپا کے رکھتے ہو مجھے پتا ہے۔ بہت ساری باتیں ان کو پتا تھیں۔ آپ اپنے ذہنوں کو ذرا درمیان میں لائیں۔ اور ایک ہمارے ہاں طبقہ ایسا ہو گیا ہے جس نے ہر چیز کا انکار کرنا شروع کر دیا، یہ بھی پتہ نہیں تھی، یہ بھی پتہ نہیں تھی، یہ بھی نہیں جانتے تھے، علم غیب بھی نہیں تھا۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو ہر چیز ہی ثابت کر رہا ہے، یہ غلط ہے۔ اعتدال لانا چاہیے، اپنے عقیدوں کو درست کرنا چاہیے، جو ہے اس کا اقرار کرو، جو نہیں ہے اس کے پیچھے نہ چلو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو علم غیب دیا تھا ہم سب اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے انہیں صلاحیت دی، یہ درجہ مقام دیا کہ مردے کو زندہ کرتے تھے، یہ درجہ ان کا ہے، لیکن دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور ان کو یہ خبر تھی کہ لوگوں کے گھروں میں کیا موجود ہے، آپ بتا دیتے تھے۔ یہ علم انہیں کس نے دیا تھا؟ اللہ نے۔ تو جو اللہ نے دیا ہے اس کو مانو، جو نہیں دیا اس کو نہ مانو۔ یہی شان حضور علیہ السلام کی ہے۔ ذرا غور کیجئے، آپ دھیان دیجئے، اپنے عقیدوں کو درست کیجئے۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور ہم نے آپ کو علم عطا کیا۔ لفظی معنی کرتا ہوں، کوئی تشریح تفسیر نہیں کر رہا۔ وَعَلَّمَكَ، اور تجھے علم دیا، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو بھی علم آپ کے پاس نہیں تھا۔ یہاں پر بات نہیں ختم کی، کہا ہو سکتا ہے لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر قیاس کر کے اس بات پر بیٹھ جائیں کہ بس یہ چند باتیں ہمارے نبی کو بھی پتہ تھیں اور باقی کچھ نہیں تھا۔ اللہ نے کہا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ اور پیچھے جو بات کی وہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے، عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ وَعَلَّمَكَ، علم دیا تجھے، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو بھی نہیں تھا۔ اب کیا کیا نہیں تھا یہ خدا جانے اور اس کا حبیب جانے، اور کیا کیا دیا یہ خدا جانے اور اس کا حبیب جانے۔ کوئی ملا زدہ یا کوئی مولوی اس کا احاطہ، تحدید اور لمیٹیشن نہیں لگا سکتا کہ ہمارے آقا کو یہ پتہ تھا اور یہ پتہ نہیں تھا۔ یہ ہمارا اختیار نہیں ہے، دینے والا جانے، لینے والا جانے۔ اور اس نے واضح کیا، حضور علیہ السلام نے بڑا واضح کھل کے کہا کہ بات سنو، تمہیں یہ بات خبر ہے، تم جانتے ہو کہ اللہ کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں۔ کیا عیسیٰ ایسا علم رکھتے ہیں؟ کیا ان کا علم اللہ کے علم کے برابر ہے؟ وہ خاموش ہو گئے، قالوا لا، وہ انکار کیا، انہوں نے کہا نہیں، عیسیٰ اللہ کی طرح کا علم نہیں رکھتے تھے۔ آپ نے جو کہا ہے درست کہا ہے۔ حضور نے فرمایا الستم تعلمون، کیا تمہیں یہ بھی نہیں پتا ان ربنا لا یاکل الطعام، کھانا نہیں کھاتا، ولا یشرب الشراب، اور کوئی چیز نہیں پیتا، وہ کھانے پینے کی حاجت سے پاک ہے، نہ اسے کھانے کی حاجت نہ اسے پینے کی حاجت، ولا یحدث الحدث، نہ اسے حدث لائق ہوتا ہے، نہ پاکی لائق نہیں ہوتی، وہ پاک ہے، وہ کھانے سے بھی پاک ہے، وہ پینے سے پاک ہے، وہ ہر شے سے عوارض بشریہ، جو ایک انسان کی ضرورت ہے، انسان کی جو محتاجی ہے اللہ اس سے پاک ہے۔ وہ کہنے لگے بلا، آپ نے درست کہا۔ حضور نے فرمایا پھر تم یہ کیسے عقیدہ بنا لیا ہے کہ عیسیٰ هو اللہ، عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ ثالث الثلاثہ، یہ تم نے عقیدہ کس طرح بنا لیا؟
یہ جب دلائل سنے حضور علیہ السلام کے اور آپ نے بھرپور طریقے سے ان کے عقیدوں کا رد کیا، ان کے شرک کا رد کیا، تو اس وقت ان کے اوپر سکتہ طاری ہو گیا، خاموش ہو گئے، لیکن پھر بھی انکار پر ہی قائم رہے۔ حاضرین یہ بات سنیے اور اس سے سیکھیے۔ اگر آپ کے سامنے حق ظاہر ہو جائے اور آپ کو قرآن پڑھ کر سنا دیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام مل جائے، اور پھر بھی انسان کے اندر تبدیلی نہ آئے، تو مطلب کیا ہے کہ ہمارے اندر ایمان نہیں اترا۔ اسی طرح ان 60 عیسائیوں پر ایمان نہیں اترا، ان کے اندر ایمان نہیں ملا، دلائل سے مانتے رہے، زبان سے اقرار کرتی تسی درست ہو جی، تسی جو آکھیا وہ صحیح آکھیا، لیکن مانا پھر بھی نہیں۔ اور جب ان کا یہ حال ہوا تو اللہ کریم نے 80 سے زائد آیات سورہ آل عمران کی نازل کی، اور اس میں اللہ کریم نے اپنے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ سنیے آیت جو ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی، وہ ذات وہ ہے، انزل علیک الکتاب، اس نے نازل کی ہے آپ پر یہ کتاب۔ انزل علیک، میں نے پچھلے جمعہ بھی بات کی تھی، تھوڑا سا تذکیر کے لیے پھر کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے وہ ذات وہ ہے جس نے تمہیں یہ کتاب دی، اے حبیب صرف آپ کو یہ کتاب عطا کی گئی۔ انزل علیک الکتاب، آپ پر کتاب اتری ہے۔ اب کتاب سے جو نور لے گا وہ آپ کے صدقے سے لے گا، یہ کتاب نور بنے گی اے نبی اس کے لیے جو آپ کا غلام بنے گا۔ قرآن کا حافظ وہ ہوگا۔ حافظ قرآن کی عزت کیوں ہوگی؟ کہ حضور آپ کا غلام ہے۔ اور عالم قرآن کی عزت کیوں ہے؟ وہ آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کا عالم ہے۔ تو جو درجہ جس کے پاس ہے وہ حضور کے توسل سے ہے، آپ کے وسیلے سے ہے اور آپ کے صدقے سے ہے۔ اور اگر کوئی صرف کتاب کے پیچھے پڑ جائے اور حضور کی ذات کو لمٹائز کرے تو اس کو اپنے عقیدے کو تھوڑا درست کرنا ہے، ورنہ عقیدہ ثابت نہیں ہوگا۔ حضور سید العالمین کو فرمایا انزل علیک الکتاب، آپ کو یہ کتاب دی ہے، آپ پر یہ کتاب اتری ہے، آپ کے اوپر نازل کی ہیں۔ اور پھر اس میں کچھ آیات ایسی ہیں، منہ آیات من للبعض، بعضیت کے لیے کچھ آیتیں اس میں ایسی ہیں محکمات جو بڑی محکم ہیں، ظاہراً بھی صاف ہیں اور مفہوماً بھی واضح ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں، کوئی اس میں کمی نہیں۔ ہن ام الکتاب، اور وہ کتاب کی اصل ہیں۔ یہ بات سمجھے، ٹیکنیکل بات ہے، 2 منٹ بیٹا بیٹھ جاؤ۔ یہ کتاب آپ کو دی ہے اور اس کتاب کے اندر کچھ آیات ایسی ہیں جو محکم ہیں، جو مضبوط ہیں، جو حقیقی ہیں، جو اصلی ہیں، جن کا معنی بھی واضح ہے، جن کا مفہوم بھی واضح ہے، اور اس میں کوئی بات مبہم نہیں۔ آگے فرمایا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ، اس قرآن کے اندر کچھ ایسی آیات بھی ہیں، کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو متشابہ یعنی معنی میں کئی احتمال رکھتی ہیں، کہ ان کا کئی معنی نکل سکتے ہیں، ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ تو اب اللہ پاک نے ایمان والوں اور جن کے دل میں کجی اور عیب تھا ان کا فرق بتایا، کہاں جو ایمان والے ہیں اور جو کجی والے ہیں ان میں فرق ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس وہ لوگ جن کا دل ٹیڑھا ہو گیا ہے، دل کے اندر کوئی بیماری آ گئی ہے اور زیغ ہے ان کے اندر، میل ہے ان کے اندر، ان کا حال کیا ہوگا؟ فرمایا فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ ایسی چیزوں کے پیچھے چلیں گے، قرآن ہی پڑھیں گے، آیات قرآنیہ ہی لیں گے، لیکن ایسی باتوں کے پیچھے چلیں گے ما تشابہ، متشابہ آیات کے پیچھے چلیں گے، جس کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے اور یہ بھی، مختلف معنی آیات کے نکل سکتے ہیں، وہ ان آیات کی پیچھے چلیں گے، محکم کے پیچھے نہیں جائیں گے جس کا واضح حکم ہے اور اس میں کوئی اور معنی مفہوم نہیں نکلتا۔ کیوں یہ ایسا کام کیوں کرتے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ، وہ فتنہ بنانے کے لیے، ابتغاء الفتنہ، فتنہ چاہنے کے لیے، گروپ بنانے کے لیے، فرقے بنانے کے لیے، اور امت کو تقسیم کرنے کے لیے، اور نئی سے نئی بات فتنے کی وہ بنانے کے لیے، کہ جو قرآن اس نے پڑھا،
جو ترجمہ اس نے کیا وہ غلط ہے، میرا درست ہے، اس کا یہ معنی نہیں، یہ معنی نکلتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا کام یہ ہے۔ اور آگے فرمایا وابتغاء تاویلہ، اور اس کی نئی تفسیر اور نیا مفہوم بنانے کے لیے وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور جان لو جو قرآن میں ایسی آیات ہیں جو متشابہ ہیں، جن کے کئی معنی نکل سکتے ہیں، ان کا حقیقی معنی صرف اللہ جانتا ہے۔ وما یعلم تاویلہ، اس ایسی آیات کی تعویل، ایسی آیات کی تفسیر، ایسی آیات کا حقیقی معنی لا یعلم، کوئی بھی نہیں جانتا۔ لا یعلم وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اللہ کے سوا اس کا حقیقی معنی کوئی نہیں جانتا۔ پھر اللہ نے اپنے ساتھ ملایا والراسخون فی العلم، ہاں جو رسوخ فی العلم رکھتے ہیں، جن کو علم کے اندر پختگی مل گئی ہے، جو اصل جاننے والے ہیں، راسخین فی العلم ہیں، علم کے اندر ان کے اندر یہ ایسا درجہ حاصل کر چکے ہیں کہ ثبوت انہیں مل چکا، ثابت قدمی مل چکی، اور پورے علم کی تمام تفصیلات کو وہ سمجھ چکے، علوم جانتے ہیں، اور صحیح سمجھنے والے وہ ان کو پتہ ہے کہ اس آیت کا حقیقی معنی کیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بہ، ایسے رسوخ فی العلم والے وہ متشابہ آیات کو پڑھ کر اس کا معنی بیان کر کے کہتے ہیں آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ کل من عند ربنا، یہ سارا کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس سے کوئی اور نصیحت نہیں لیتا، نصیحت وہی لیتا ہے جو اہل دانش، اہل عقل ہی قرآن کی ان آیات سے نصیحت لیتے ہیں۔ اور پھر آگے ان کی دعائیں ہیں۔ دو باتیں میں کرتا ہوں جو اس میں بہت ضروری ہیں۔ اس آیت کے اندر مین بات یہ ہے کہ قرآن کی آیات کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے محکم آیات کون ہیں؟ ما کان واضح المعنی، جن کا معنی بالکل کلیئر ہو، کوئی اور اس میں معنی مفہوم نہ نکالا جا سکے، اور یہ وہ آیات ہیں جس میں اللہ پاک نے حکم دیا، آیات احکام، نماز ادا کرو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یا جتنے بھی احکام ہیں، احکام کی آیات یہ محکم ہیں، واضح ہیں، اور ان کا کوئی اور معنی اور مفہوم چینج نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری آیات کی قسم ہے متشابہات۔ اس میں امام قرطبی نے اس کی تفسیر یہ لکھی کہ جو محکم آیتیں ہیں ما عرف تاویلہ، جن کی تفسیر کو جانا جا چکا ہے، وفہم معناہ، اور ان کا معنی سمجھ آ چکا ہے، وہ تفسیر ہو، اس کی تفسیر بھی بات سمجھ آ چکی ہے۔ لیکن جو متشابہ آیات ہیں جن کے اندر کئی معنی نکل سکتے ہیں لیکن ان کا حقیقی معنی تو خدا جانتا ہے، اس کی تفسیر میں امام قرطبی نے بڑے خوبصورت جملے لکھے۔ وہ کہتے ہیں ما لم یکن لأحد الی علمہ سبیل، کسی انسان کے لیے یہ راستہ نہ ہو کہ وہ اس کا حقیقی معنی جان سکے۔ آیت پڑھے، آیت پڑھ کر کسی انسان کے بس میں نہ ہو کہ اس کا وہ معنی جان سکے جو معنی اللہ کو مراد ہے۔ آگے دیکھیے، سنیں، مما استأثر تعالی بعلمہ دون خلقہ، آگے اس کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کی مثال یہ ہے الحروف المقطعۃ فی اوائل السور، اس کی پہلی مثال یہ ہے وہ آیات جن کا حقیقی وہ معنی جو اللہ کی مراد ہے وہ کوئی انسان نہیں جان سکتا، اور اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے حروف مقطعات الف لام میم، جو سورتوں کے شروع میں حروف آئے ہیں، ان کا معنی کوئی اور نہیں جانتا، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ اب اس کی آگے وضاحت مفسرین نے کی کہ وہ آیات جس میں اللہ کا چہرہ وجہ اللہ بیان ہوا، ید اللہ اللہ کا ہاتھ بیان ہوا، آیت الکرسی اللہ کی کرسی بیان ہوئی، اللہ کی قدرت بیان ہوئی، فرشتے بیان ہوئے، یعنی وہ ہر وہ چیز جو عالم غیب میں ہے، ظاہر نہیں، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، حواس میں نہیں لا سکتے، جو غیب سے متعلق چیزیں ہیں وہ جن آیات میں بیان ہوئیں وہ آیات متشابہات کہلائیں گی۔ ان کا حقیقی معنی فرشتہ کیسا ہے، اس کی حیت کیسی ہے، طاقت کیسی ہے، جنت کی کیسی ہے، منظر ہے، کچھ باتیں قرآن میں ہیں، لیکن حقیقتاً وہ ساری چیزیں اللہ جو اپنے چہرہ اللہ وجہ اللہ بولتا ہے اور اللہ ید اللہ بولتا ہے، تو اللہ ہاتھ سے، جسمانیات سے
ان عوارض بشریہ سے تو پاک ہے، لیکن اس آیت کا حقیقی معنی کیا ہوگا صرف اللہ جانتا ہے۔ اور ساتھ اس میں رسوخ فی العلم والے، جن کو علم میں پختگی مل چکی ہو، اور کچھ معلومات ایسی ہیں جن کے ہمارے ہاں جیسے 7 آسمان ہیں، اب کسی کو نہیں پتا ان 7 آسمانوں کی حقیقت کیا ہے، 7 زمینیں کسی کو نہیں پتا وہ کیا ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کا معنی میں نے واضح کر دیا، اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ لکھ کر مجھے اگلے جمعہ بتا دیجئے گا، میں اس کو واضح کروں گا کہ آیات کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جس میں اللہ نے حکم دیا، احکام دیے، اور اس کا معنی واضح ہے، کوئی دوسرا معنی نہیں نکالا جا سکتا۔ اللہ نے کہا جن کے دل میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھ ہوتا ہے، عیب ہوتا ہے، برائی ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، وہ ان آیات کی طرف نہیں جاتے، بلکہ ایسی آیات کی طرف جاتے ہیں جن کا کئی معنی مفاہیم ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا ان کا دل ٹیڑھا ہے۔ زیغ کا لغوی معنی کیا ہے؟ میل عن الحق، حق سے منہ موڑ دینا۔ اور تعویل کا معنی اللہ نے کہا اصلی تعویل ان کی کون جانتا ہے؟ اللہ اور رسوخ فی العلم والے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جو رسوخ فی العلم، ثابت قدمی اور پوری زندگی اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، وہ ہی اس کا حقیقی معنی جانتے ہیں۔ اب آخر میں اللہ کریم ساتھ فرماتا ہے، آپ ان 60 جو عیسائی آئے تھے نجران کے، جنہوں نے حضور علیہ السلام سے بحث و مباحثہ کیا، آپ نے جواب دیے، قبول انہوں نے پھر بھی نہیں کیا۔ اب اللہ کریم ہمیں سکھاتا ہے، اے گل سنو میرے نبی کے غلاموں، تم اپنے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا، قرآن سننا اور قبول کرنا، اور اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا جس طرح ان عیسائیوں کے دلوں کو ٹیڑھا کیا گیا۔ بعد اذ ہدیتنا، جب ہمیں ہدایت مل گئی، حق بات ہم نے سن لی، حقیقت حال ہمیں پتہ چل گئی، اے اللہ اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، وہب لنا، اور ہمیں عطا کرنا، من لدنک، اپنی جناب خاص سے، رحمتاً، خاص رحمت۔ ایک رحمت عامہ ہے اللہ کی جو ہر ایک کے لیے ہے، ہوا یہ بھی اللہ کی رحمت، آکسیجن اللہ کی رحمت، پانی اللہ کی، ہر چیز یہ سب کے لیے ہے، ماننے اور نہ ماننے والوں کے لیے۔ لیکن اللہ کہتا ہے جو میرے بندے ہیں ان کے لیے یہ رحمت بھی ہے اور ان کے لیے رحمت خاصہ بھی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کوالیفیکیشن میں یہ بات تھی، وضاحت نہیں کر سکتا ہے، وقت نہیں رہا، تو اللہ پاک دعا سکھاتا ہے، اللہ سے یوں دعا مانگنا، اللہ ہمیں ٹیڑھے دلوں والا نہ بنانا، اور ہمیں اپنی جناب خاص سے رحمت عطا فرما، انکا انت الوہاب، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، انکا جامع الناس، تو اکٹھا کرنے والا ہے لوگوں کو، تمام انسانوں کو جمع کرنے والا ہے، لیومن، قیامت والے دن، لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ دن ذہن میں رکھا کرے، یوم حساب، یوم دین، یوم قیامہ، آج جو کچھ ہم کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں اس کا بدلہ، برا کرتے ہیں اس کی سزا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اس طرح کی دعا مانگا کرو اور اس دن کو یاد رکھا کرو، اور یوں کہا کرو، اے اللہ تو ہی جمع کرنے والا ہے تمام انسانوں کو قیامت والے دن جس میں کوئی شک نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمیں قرآن کا نور اور قرآن کا فہم اور پھر قرآن کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، وما علینا الا البلاغ۔